الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ ہماری ایمانیات میں سے اہم ترین نکات جو ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے، ایک قیامت، اور قیامت کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اصل میں القاع کے لیے۔ اردو میں یہ لفظ کس معنی میں آ گیا ہے؟ اصل میں وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے واقعات کا، کہ پہلے ایک عظیم ہلچل ہوگی، زلزلہ آئے گا، توڑ پھوڑ ہوگی کہ جس سے حیات ارضی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کو کہتے الساعہ، وہ معین گھڑی، وہ معین وقت کہ جس میں یہ ہلچل ہوگی۔ اسے القارعہ بھی کہا گیا، القیامہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ صورتحال پیدا ہو، پھر یہ کہ ایک وقفہ ہوگا، ہم نہیں جانتے کتنا ہوگا۔ اس وقفے کے بعد پھر بعد سے بادل موت ہوگی، پھر دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ یوم القیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، جس کے لیے آتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کے جس دن تمام انسان اپنے رب کے حضور کے میں کھڑے ہوں گے۔ ہم اردو میں قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہلے مرحلے کے لیے، قرآن مجید کی اصطلاح میں پہلے مرحلے کے لیے الساعہ ہے، اور یہ در حقیقت اس کا وہ جو دوسرا مرحلہ آئے گا بعد بعد الموت کے بعد، جس میں حساب کتاب ہوگا، اسے یوم الآخر بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ وہی یوم القیامہ ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس الساعہ کی خبر قرآن مجید میں اتنی دی گئی ہے کہ کوئی صفحہ شاید اس سے خالی نہ ہو۔ سب سے زیادہ جس کی خبر قرآن مجید میں خاص طور پر جو ابتدائی صورت ہے تو سارا زور ہی اس پر ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جب حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا تم سب مر جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، تو ہلچل کے مت جائیے، کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل غافل تھے۔ لیکن یہ کہ پھر جس شبد و بد کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا، ابھی میں نے سورۃ القارعہ کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ کس قدر زوردار انداز میں، یہی تو وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حال ہی کا وہ شعر صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے تھاری ہلا دی، ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیہ۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس سے پہلے جو لمبی ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ یہ تھاری جو ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور یہی در حقیقت نبی کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر ہے۔ نبی کے مالک جائے، خبر دینے والا نبا، ابھی میں نے آپ کو آیت سنا دی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں کہ میں وہی شروع ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ کہتے ہو سکتا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما توعدون اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں میں کل کھڑ جائے گی پھر دوبارہ اٹھا لی جائے گی۔ لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ ہے وہ شے قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پر زور ہے وہ یہ ہے، تو یہ شدنی امر ہے، ہو کر رہے گا۔
اور اس کے بارے میں البتہ ایک دور ہمارے فزیکل سائنسز پر، فزکس کا خاص طور پر آیا ہے کہ جس میں اس کی نفی سی ہو رہی تھی۔ یہ جو ایرا کہلاتا ہے فزکس میں، نیوٹن ایرا، نیوٹونین فزکس، اس میں مادے کے بارے میں کہا گیا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم نہیں ہو سکتا، تو کیسے قیامت آئے گی؟ شکل بدل سکتا ہے، کوئی ایک صورت دوسری صورت تیسری صورت شکل بدلے گا، لیکن یہ کہ یہ دنیا چلتی رہے۔ عام طور پر یہ مادہ پرستانہ ذہن نے قیامت کا انکار کیا کہ یہ تو چلنے والی شے ہے، چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے فزکس میں، جس کا آغاز ہوا اب سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 60-70 سال پہلے، حضرت ابھی تک وہ چونکہ بہت کوٹا جو ہے سائنس کا ایک بہت اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا ابھی کوئی یعنی صحیح ان کے ذہن میں کوئی تصور موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً کس کائنات کا ایک خاتمہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے تعبیریں کیا ہیں؟ سورج رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ ساری حیات جو ہے ارضی ہے تو در حقیقت سورج اس انرجی کا ہی ظہور ہے، ختم ہو جائے گی۔ یا جیسے یہ جو تھیوریز آف ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، جیسے پھول جھڑی ہوتی ہے، یہ کائنات ایسے پھیل رہی ہے، ایک جس کو کہ فنر جیسا ہوتا ہے، یہ چل رہی ہے، پھیلتی بھی جا رہی ہے، چکر بھی کھا رہی ہے، گیلیکسی پیدا ہو رہی ہے، نئی سے نئی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ پڑھ لیتے ہیں، خبروں آتے ہیں، آپ ایک اور نئی ڈسکوری ہو گئی ہے، نئی گیلیکسی وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک وقت میں آ کر یہ جو موشن ہے یہ ریورس ہو جائے گی، ایک جگہ آ کے کھڑی ہو کر اور پھر ریورس موشن کے اندر آ کر، اور جیسے کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر نقطے پر آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں یہ تو ملینز اور بلینز آف ایئرس کی بات کے حوالے سے ہے کائنات، اور میرے نزدیک شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں اس کے خاتمے کا تصور۔ ہمارا جو تصور ہے قیامت ہے وہ پوری کائنات کے خاتمے کا نہیں ہے، وہ در حقیقت حیات دنیاوی، اس دنیا میں جو حیات ہے اس کا خاتمہ ہے، اور انسانوں کا محاسبہ ہے اور جنات کا محاسبہ ہے کہ جو یہیں سے پیدا کیے گئے، اور یہ در حقیقت اس کائنات کے ایک حصے کے اندر قیامت آئے گی۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان ختم ہو جائے گا یا زمین ختم ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان کی حیتیں بدل جائیں گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین کھینک دی جائے گی، زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور یہ جو اجرام سماویہ ہیں ان میں بھی ایک ہلچل ہوگی۔ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج میں گھس جائے گا۔ تو یہ سورج در حقیقت کائنات کے اس حصے میں ہوگی جس میں کہ ہم آباد ہے، جس کا کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے سمجھیے کہ یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، یہ بھی تدخل کر رہی ہے نا، زمین جو ہے خود بھی اپنے محور کے گرد جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور پھر چل بھی رہی ہے سورج کے گرد۔ تو یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ ابھی یہ زمین جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ احمد ندوی قاسمی صاحب نے اسے بہت میں سمجھتا ہوں 40-50 سال پہلے کہا تھا، آدم نو انسان، ایک نیا انسان آئے گا اور وہ اس زمین کو آباد کرے گا۔ پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ہے وہ شے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو قیامت اس دنیا کی آنی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے زلزلۃ الساعہ، اس کے بارے میں متنبہ کر رہا۔ میں نے جو آیات آپ کو سنائی سورہ حج کی ابتدائی آیت میں ہے، وہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے۔ ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے اور اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت بڑی آفت ہوگی۔ یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بچے یا بچی کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے انسانی جو علائق ہیں اور تعلقات ہیں اور محبتیں ہیں، اس سے زیادہ گاہا کوئی تعلق، لیکن بھول جائے گی، اس طریقے سے دبتی دبتی سوار ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ جو صدمے کی کیفیت اس وقت ہوگی اور شوق جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے نشے میں ہیں، یعنی ان کے اوسان خطا ہوں گے
تو جیسے کہ ایک آدمی جو ہے بھوترا ہوا جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے ارکان خطا ہو گئے ہوں، اس طرح کی کیفیت ہوگی. مثلا ناس و سکارا وما ہوں گے سکارا، حالانکہ وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے. ولاکن عذاب اللہ شدید. یہاں یہ نوٹ کیجئے، اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سختی ہے قیامت کی، اس کو بھی قرآن مجید اس سانپ کی جو سختیاں ہیں، یہ در حقیقت اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید. اسی طرح اسی سورہ حج میں آگے کہیں کہ فرمایا اسی پہلے رکوع میں وَالْقَاطِعَةٌ فِيهَا. دیکھو مت یہ اب میں اردو کا قیامت استعمال کرو، یہ گڑی آ کر رہے گی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے گا سب کو جو قبروں میں ہوں گے، قبروں میں دفن کیے گئے ہو یا جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ بھی کہاں گئی؟ زمین میں ہی گئی نا. آخر دریا میں آپ نے بہا دی، وہ بھی کہیں سیٹل ہو جائے گی، کسی جگہ جا کر زمین کا حصہ بنے گی. لہذا جو بھی انسان ہے، چاہے کسی شیر نے کھایا ہے تو شیر بھی مرے گا، پھر اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تو زمین کا حصہ بن جائے گا. تو بالآخر تو ساری حیات دنیاوی جو ہے وہ گویا کہ حیات انسانی وہ ساری کی ساری اسی زمین کے اندر جو ہے شامل ہو جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ بھی ہو کر رہنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اس قیامت کے بارے میں ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ابھی کوئی قریب نہیں ہے. میں اکثر جن کو بلکہ جب میری وہ کتاب چھپی تھی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل، تو میں نے اس کا ایک نسخہ دیا تھا. جناب مختار مسعود صاحب ہمارے ہاں کے ایک اچھے دانشور ہیں اور ان کا مزاج اور ذوق دینی بھی ہے. انہوں نے اس کو پڑھ کر ایک تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب لا کے دکھا دیا. تو فوراً میری زبان پر سورہ معارج کی آیات میں نے آج ہی پڑھی ہیں آپ کے سامنے. وہ آیت آ گئی کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. ان لوگوں کو یہ قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہمارے وہ سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نگاہوں میں آنے واحد میں ہر شے ہے. نراہ قریبا، ہمیں وہ قریب نظر آ رہی. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کے حوالے سے جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو واقعتاً قیامت دور نہیں ہے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس اسٹیج بالکل سیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قیامت کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. چنانچہ میں وہ آیات پہلے آپ کے سنا لوں. فرمایا حضور سے فصبر صبرا جمیلا، اے نبی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صبر کیجئے لیکن خوبصورتی کا صبر ہے. یہ جمیل کے لفظ کو یا نوٹ کیجئے، یہ پھر بعد میں بھی آئے گا. وَاقْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. انہیں یہ قیامت یا عذاب الہی جو ہے دور نظر آ رہا ہے، ہمارے وہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اب وہی جیسا کہ میں نے دوسری صورتوں کا حوالہ دیا، سب کا ترجمہ تو کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن یہاں میں ترجمہ بھی کروں گا. جس دن کے تو یہ جو آسمان ہے یہ ایسے ہو جائے گی جیسے پگھلا ہوا تانبا یا تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی مہل. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلکی ہوئی اون ہو، جیسے اس کے گالے سے ہوتے ہیں ایسے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. وہی نقشہ گیا ہے جو تو قارعہ میں القارعہ ما القارعہ وما أدراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہی وہ لفظ جو ہے کہ وہ عہن کے مانند جو اون جو دھلکی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو پھر جو ہے اسپننگ کریں گے تو وہ اون بنے گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے روئی کو دھلک دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اون کا معاملہ ہوتا ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس دن کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں بڑے جگری دوست کو، بڑا گہرا دوست، بہت ہی محبت کرنے والا، لیکن کوئی جگری دوست کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں. وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. یبصرونہم. وہ دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارے لاڈلے، وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہاری بیٹیاں، وہ تمہاری بیوی، وہ تمہارے والدین جن کی وجہ سے تم نے ہمارے دین سے دوری اختیار کی. ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کو خوش رکھنا، اس کے لیے تم نے حرام کو حلال کیا، اپنے لیے حرام خوری کی، یہ سب دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارے بڑے لاڈلے تھے نا، یہ تمہارا وہ دوست تمہیں بہت ہی جگری دوست جسے تم سمجھتے تھے. یبصرونہم. دکھا دیے جائیں گے انہیں.
لیکن انسان کا حال یہ ہوگا یبد المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح فدیے میں مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، ببنی و صاحبت ہی واقعی میری جورو میں لے لی جائے اور میرے بھائی کو بھی لے لیا جائے، وہ فصیلت ہی لکی تووی اور میرے پورے کنبے کو جس کی کہ وہ پناہ کبھی پکڑا کرتا تھا، جس کی سپورٹ اور حمایت کے اوپر زندگی گزارتا تھا، اسے بھی لے لیا جائے، جھونک دیا جائے، وہ من فی الارض جمیعا تمام انسان دنیا کے ہیں ان کو سب کو جہنم میں جھونک کر مجھے بچا لیا جائے، ثم ینجی، کلا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں۔ اسی لیے پھر سورہ حجر میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پھر دیکھیں یہاں پہ وہ لفظ جمیل آیا، اے نبی قیامت تو آ کر رہے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، تو آپ ان کفار کی طرف سے ذرا صبر کیجیے، جو کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جھیلیے، برداشت کیجیے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے ذرا چشم پوشی کا معاملہ کیجیے۔ یہ آیات جو ہے اب اس سے اندازہ ہوتا، میں آپ سے عرض کر دوں صاف، حضور نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا وفاہ کا ہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑا، یہ شہادت مجھ شہادت برابر کی، جوڑ کے دیکھو میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت جڑے ہوئے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اب کوئی اور نبی نہیں بیچ میں، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی اور قیامت قریب ہے۔ اس قیامت کے قرب کا معاملہ جو ہے اس میں اپنا ایک تاثر، ایک تو ایسے مضمون بھی مصری ایک عالم نے لکھا تھا، اس امت کی عمر کتنی ہے، عمر و امت المسلمہ، یہ مصری عالم کی ایک کتاب ہمیں ملی، ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر کے میثاق میں بالاقساط شائع کیا ہے، بہرحال انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ کچھ اور حوالوں سے ہیں، لیکن میرا بھی اپنا ایک نتیجہ اس سے بہت پہلے میں پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری، یہ اسی کے اختتام پر قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کی صدی ہے، اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث منقول ہے، میرے نزدیک یہ حدیث اس میں اہم ترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اپنے پروردگار کے نزدیک اتنی حقیر ہوگی کہ اسے نصف یوم کی بھی مہلت نہ دے۔ اب یہ تو ہے حضور کا فرمان۔ سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بیان کیا، اور یہ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ یہ نصف یوم سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ تو انہوں نے فرمایا 500 سال کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ حج میں بھی آیا ہے اور سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، جو تمہارے حساب سے 1000 برس ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے جب امت مسلمہ کی عمر 1000 برس ہو گئی تھی اور یہ اکبر اعظم مغل، دی گریٹ مغل ایمپرر، اس کا دور تھا، تو یہ فتنہ اٹھا تھا کہ یہ دین جو ہے اسلام محمد کا دین، یہ تو 1000 سال کے لیے تھا، دین مکمل، دن پورا ہو گیا اللہ کا، یہ دین بھی ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا دن ختم ہوا تو یہ دین بھی ختم ہو گیا محمد کا، لہذا ایک نئے دین کا دور ہے اب، اور وہ دین ہے اکبری ہے، وہ دین الہی ہے، جس میں رسالت کی در حقیقت جو ہے نفی کی گئی، باقی دین الہی بس سب ایک خدا کو مانو، بھگوان کہہ لو، پرماتما کہہ لو، خدا کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، ایشور کہہ لو، وہ کہہ لو، بس یہ سارے مذاہب کو ایک یوں سمجھ کے ایک ہم دستے میں ڈال کے اور اس کو خوب کوٹ کر اور پھر اس کو چھان پھٹک کر ایک صفوف بنا لیا گیا جس میں سارے مذہب یکجا ہوتا ہے، یہ دین اکبری تھا، دین الہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آدھے دن کی مہلت اور ہوگی، اس خطاب سے 5 اللہ کا آدھا دن 500 برس، یہ حضرت سعد بن وقاص سے جب پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد، فرمایا 500 برس، تو 1500 سال اس امت کی عمر ہے، جس میں کہ اب 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، سن 20 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سن 20 جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، سن 21 اب آنے والا ہے، محرم میں اب کو دور تو نہیں رہی رہا، آغاز ہونے والا ہے سن 21 کا، اسی میں یہ سارے معاملات گزرنے والے ہیں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں قرآن مجید سے، احادیث سے۔ لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پھر اس سے پہلے کیا ہونا ہے، یہ تو قیامت کی بات ہوئی، ایک مسئلہ ضمنی سمجھیے کہ میرے نزدیک
15ویں صدی ہجری میں وہ قیامت آ جائے گی، اور اس سے پہلے پہلے سارے وہ حالات و واقعات پیش آ جائیں گے جن کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا میں نے کہا تھا ریورس آرڈر میں، قیامت سے ذرا نیچے آئیے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہونا ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کی واضح خبر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا۔ زبور وہ کتاب تھی، آسمانی کتابوں میں سے ایک زبور بھی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ اس میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ زمین کے آخری وارث ہمارے صالح بندے خلیں گے۔ گویا کہ پوری زمین جو ہے ایک وقت آئے گا کہ صالحین جو ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، طاعت گزار بندے جو وہ اس کے وارث ہو جائیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں اصل میں تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، بات کو پہنچا دینا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ کہ جو واقعتاً عبادت گزار ہیں، اللہ کی بندگی کا دم بھرنے والے ہیں، اور کس کے ساتھ ہی وہ آیت آ گئی کہ جس میں اصل میں اس کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا پر حضور کا لایا ہوا دین غالب ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بھیجا ہے، ہم نے کوئی آپ کو عربوں کے لیے تو نہیں بھیجا۔ یہ ضرور ہے کہ ابتدائی آپ کے مخاطب جو ہے وہ عرب ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ گویا کہ یہ امت جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک امیین جن میں کہ خود حضور بھی تھے، انہی میں تھے عرب بنی اسماعیل، اور ایک آخرین جو آئیں گے، ابھی شامل ہوں گے، ابھی شامل نہیں ہوئے، ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ عربوں کے بعد پھر ایرانی ایمان لے آئے، شامی ایمان لے آئے، مصری آ گئے، اور پھر اس کے بعد ترک آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، سوڈانی آ گئے، پوری دنیا جو ہے یہ دائرے کھینچتے چلے گئے۔ یہ آخرین ہے تو انہی میں سے، اسی امت کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے۔ ابتدائی جو بعثت تھی حضور کی بنیادی، وہ بعثت تھی بنی اسماعیل کے لیے، امیین کے لیے۔ تو چونکہ یہ چیز قرآن مجید میں اس آیت میں بھی آئی، اور ویسے یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں اس کی بڑی واضح صراحت موجود ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے اعتبار سے صغریٰ کبریٰ موجود ہیں، یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ صغریٰ کبریٰ کہتے ہیں کہ آپ منطق میں دو چیزوں کو جمع کر کے تیسرا نتیجہ نکالتے ہیں۔ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخری، یہ ہے منطق۔ دو حقیقتیں ہیں، انہیں سامنے رکھیے تو ان سے تیسری حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، یہ منطق کا فعل ہے۔ الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم کے، اب یہ نتیجہ نکل آیا۔ معرفتین کیا ہے؟ الف برابر ہے بے کے، ایک یہ صغریٰ ہو گیا۔ کبریٰ کیا ہے؟ بے برابر ہے جیم کے، یہ کبریٰ ہو گیا۔ صغریٰ کبریٰ جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم کے۔ تو یہ صغریٰ کبریٰ قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ گویا کہ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے۔ 5 مرتبہ یہ فرمایا، اگرچہ الفاظ بدل کے آئے ہیں، جیسے کہ ایک آیت یہ جو میں نے آپ کو سنائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب سے زیادہ سری آیت جو آیت نمبر 28 ہے سورہ سبا کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو یہ اور مختلف انداز میں آیا ہے۔ اس حوالے سے صغریٰ کبریٰ کو جوڑیے کہ صغریٰ کیا ہے؟ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے۔ کبریٰ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا تمام عالم انسانیت کے لیے۔ تو دونوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب کل روح انسانی پر، کل عالم انسانی پر، کل روح ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ یہ اس کا انیویٹیبل لاجیکل رزلٹ ہے۔ باقی احادیث جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ ایوسی کے ابھیاروں میں ہمارے لیے امید کا سہارا بننے والی یہ احادیث ہے کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ہیں۔
وہ یہ حدیث میں کیونکہ پرسوں ہی وہ جلتا ہو رہا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کی، تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی، دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر ظالم ملوکیت، پھر غلامی والی ملوکیت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت۔ یہ پانچواں دور آنے والا ہے، آ کر رہے گا۔ غلامی کے دو دور جو ہے ملوکیت کے گزر چکے ہیں۔ ایک پہلا دور تھا اس میں کہ بادشاہ مسلمان سے، دوسرا دور وہ آیا کہ ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، کوئی کہیں کا ڈچ جو ہے اس کے بادشاہ کا غلام ہو گیا، کوئی ولندیسی کا غلام ہو گیا۔ تو یہ دونوں ادوار گزر چکے ہیں، اگرچہ دوسرے دور کا ابھی تتمہ باقی ہے کہ عالمی مالیاتی استعمار جو ہے وہ ابھی اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ختم ہوگا۔ حضور نے خبر دی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، اور جب وہ خلافت علی منہاج النبوۃ آئے گی تو وہ دو احادیث بارہا میں سنا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی، اللہ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، ورائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ شک کی گنجائش رہ سکتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے، یہ درجہ دوم کے جو مجموعے حدیث کی ان کی نہیں ہے، درجہ اول۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ٹاپ کی دو کتابیں، صحیحین، یوں سمجھیے کہ یہ سب سے اونچی جو روایتیں اس میں آئی ہوئی ہیں ان میں کسی شک و شبہ گنجائش نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث کہ زمین پر کوئی نہ گھر بچے گا نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ کر دے۔ تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ پرسوں وہ کتاب ابھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ۔ یہ کتنے عرصے رہے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے 40 برس کے لگ بھگ، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، یعنی اس پورے عرضی پر اللہ کے دین کے غلبے اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے بعد اور قیامت یا اتفاق سے پہلے ایک اور مرحلہ چھوٹا سا آئے گا درمیانی۔ وہ کیا ہوگا کہ ہر کمال راز زوالے، جیسے حضور کے دست مبارک سے جو نظام قائم ہوا تھا خلافت علی منہاج النبوت میں 30 برس قائم ہوا، پھر اس میں زوال شروع ہو گیا، ایسا ہی اب بھی پھر زوال آئے گا۔ یہ تو اس دنیا کا اصول ہے، یہاں پر جو ہے کسی چیز کے لیے دوام نہیں، ہر کمال راز والے۔ تو یہ پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا اور وہ 40 برس کے لگ بھگ جو ہے قائم رہے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پھر اس میں بھی زوال آئے گا، پھر فسق و فجور، پھر کفر، پھر شرک، یہ پیدا ہو جائیں گا۔ تو اب جو قیامت آنے سے پہلے ایک ہوا ایسی چلے گی ایک وقت میں کہ تمام اہل ایمان کی جانیں بڑی آرام سے نکل جائے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جب جان نکلتی ہے تو ایسے جیسے کہ ایک مٹک ہے پانی کی بھری ہوئی، اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس، جبکہ کافر کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے کہ جیسے شیخ کے اوپر کباب تھا اسے کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوگا ایک وقت آئے گا، ہوا چلے گی کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان سب کے اوپر وہ بڑی خنک موت، ٹھنڈی موت، بغیر کسی شدید شدت کے، بغیر کسی سختی کے آ جائے گی۔ اب دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے، صرف فاجر، کافر، مشرک، ان پر وہ شدائد آئیں گے کہ جس کا میں نے ذکر کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ پھر یہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ عذاب کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے نیک بندے تو بچیں گے نا، لہذا ان پر پہلے سے وہ آسان موت، بالکل اطمینان سے ایک ہوا چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کہ جب بغل میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، بس اس طریقے سے وہ جو ہے انسان اہل ایمان کی جانیں نکل جائیں گی، اور ان شدائد اور مصائب سے وہ بچا لیے جائیں گے کہ جو زلزلۃ الساعۃ کے وقت آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ دو دور ہو گئے، یا درمیانی تھوڑا سا دور اور بیان کر دیا، 3 کہہ لیجیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرضی پر ایک بھی شخص رہتا ہے جو اللہ کہنے والا ہوگا۔ اس وقت صورت یہ ہو جائے گی کہ تمام اہل ایمان جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ اب دنیا میں کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر اور شیاطین ہی رہتا ہے، لہذا ان کے اوپر موت واقع ہوگی قیامت کے ذریعے سے، الساعہ کے ذریعے سے، اور وہ سختیاں سمجھیں گے۔
لیکن یہ جو میں نے دوسرا بڑا دور بتایا تھا، ایک تو وہ دور ہے قیامت کا جو آنا ہے، آخری ہے، وہ ہمارے اعتبار سے آخری ہے، باقی اس کے بعد بعد الموت ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، وہ تو پھر مراحل ہے آخرت کے۔ لیکن اس وقت کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے الساعہ جو ہے اس کی آخری حد ہے۔ اس سے پہلے پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ اس سے پہلے جو دور ہے یہ ٹرمائل کا دور ہے، یہ سختیوں کا دور ہے، یہ تکالیف کا دور ہے، یہ دور ہے جس کے اوپر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابواب ملیں گے۔ باب و اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، یہ ساری چیزیں، کتاب الملاحم، یہ عنوان ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ احادیث کی طرف سے ہمارے اس دور میں آ کر عدم التفات کی ایک عام فضا پیدا ہو گئی۔ ویسے تو دین ہی کی طرف توجہ کم ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ برے سے برا انسان بھی، برے سے برا مسلمان بھی قرآن پہ اس وحی کا ایمان ہے کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام، سمجھے نہ سمجھے، پڑھے نہ پڑھے، عمل کرے نہ کرے، لیکن قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ حدیث کے بارے میں نہایت یوں سمجھیے کہ شکوک و شبہات۔ ایک تو یہ کہ جو مستشرقین نے اس سلسلے میں کام کیا تھا اس کے اثرات ہیں جو پھیلے ہیں، اورینٹلسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، یعنی عیسائی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر جو ہے اپنے شکوک و شبہات جو ہے ان کو کتابوں کی شکل میں لکھا۔ پھر ہمارے ہاں منکرین حدیث کا ایک بڑا فتنہ اٹھا ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ تقریباً 100 سال پرانا فتنہ ہے جی، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز تو اصل میں خود سر سید احمد کا مرحوم ہے۔ پھر یہ کہ بڑی بڑی شخصیت ہے اس کے اندر، آپ کے ٹکرالا ایک شہر ہے میاں والی میں یا کیمل پور ضلع میں، وہاں سے اب مولوی عبداللہ ٹکرالوی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ منکر حدیث ہوئے اس علاقے کے اندر، سب سے بڑا جو منکر حدیث پیدا ہوا وہ تھا، اسی گاؤں کے تھے پھر مولانا اعلیٰ ٹکرالوی، جن کے یہ جو الاخوان تنظیم ہے، اکرم اعوان صاحب ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ لیکن یہ کہ عبداللہ ٹکرالوی بہت پہلے کی شے تھا۔ اسلم جعراج پوری یوپی میں ایک شخص پیدا ہوا، پھر پنجاب کے اندر جو ہے غلام احمد قادیانی تو خیر ہوا ہی ہوا، اس نے ایک اور اعتبار سے حدیث کو بدنام کیا، لیکن یہ کہ فتنہ انکار حدیث کو غلام احمد پرویز نے بہت بری طریقے سے پھیلایا۔ اچھا لکھنے کا فن اسے آتا تھا، انشا پرداز تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، اور بات ڈرامٹائز کر سکتا تھا اپنے خطاب کو، اور اس سے یہ واقعتاً جو سننے والے اس کے ہوتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ تحریر کا فن بھی آتا، لچھے دار قسم کی تحریر اس نے تو، اور پھر یہ کہ حکومت میں اسے ایک عہدہ حاصل تھا، ڈپٹی سیکریٹری گورنمنٹ آف پاکستان۔ پہلے تو وہ دہلی میں تھا، وہ تو اس وقت تو وہاں تو سیکشن آفیسر ہوگا جو بھی ہوگا، اس وقت اس کی جو یہ خباثت ہے اتنی نمایاں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ پھر پاکستان آنے کے بعد جو ہے اس نے جو کچھ کام شروع کیا وہ انکار حدیث کا ٹکنا بہت زبردست پڑے پڑا۔ قادیانیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ حدیثوں کا مصداق اپنے آپ کو بنا کر تو عام لوگ جو ہے حدیث سے پہ متنفر ہو، ان حدیثوں کی وجہ سے یہ ہے نا کہ مہدی لکھا ہوا ہے تو مہدی اس جگہ میں مہدی ہوں، حدیثوں میں لکھا ہوا نا کہ عیسیٰ ہے تو اس جگہ میں عیسیٰ ہوں، تو گویا کہ اس کا ایک ریورس جو ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں در حقیقت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا حدیثوں کی طرف سے میں نے یہ چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ کوئی لوگوں کا التفات نہیں، لیکن میں یہاں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ جمع حدیث، پھر جرح و تعدیل، چھان پھٹک، یہ سارا کام جو ہے تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہیں۔ ایک دانت سے زیادہ انسانوں کے حالات زندگی کی تحقیق، جس کو اقماع الرجال، پوری انسانی تاریخ میں اس کا پیرول موجود نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کون راوی ہے، کیا اس کا کردار تھا، اس کا قابل اعتماد ہے۔ اسماء الرجال پر کتاب ذخیر کتاب، اور پھر جرح و تعدیل کے اصول بنائے گئے، تو انہی میں انہوں نے وضع حدیث یعنی جھوکی حدیثیں گھڑنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں وہ بھی معین کیے۔ حدیثیں گھڑی گئی اس میں کوئی شک نہیں، مثلاً ایک حدیث اس طرح سے نہیں گھڑی گئی کہ بہت سے بات کہنے والے تھے، اب وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے تو میرا قول ہوگا، میں کیوں نہ حضور کی حدیث گھڑ کے کہہ دوں کہ حضور نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے اور حضور نے کہا یہ کام برا ہے۔ تو نیت اچھی کی ان کی، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اور بھلائی کی ترغیب دینے کے لیے، ترغیب و ترہیب، ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے حدیثیں گھڑ لی واعظوں نے، لیکن ایک نیتی سے گھڑی۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ تھا کہ جب اختلافات پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک سب سے بڑا فتنہ الفتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا، آج تک وہ اس فتنے کے جو ہے انڈے بچے موجود ہیں۔ یہ شیعہ سنی جھگڑا ہے کیا؟ وہی تو فتنہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ شیعان عثمان ہوگا، ایک طرف شیعان علی ہوگا۔
شیعان علی اور شیعان عثمان کی جو تفتش ہوئی ہے اور 4.5 برس تک جو آپس میں خانہ جنگی ہوئی ہے، اس میں بھی اس دوران بھی حدیثیں گھڑی گئی. یعنی جو بھی ادھر تھے حضرت علی کے ساتھی، ان کے لیے ان کی مدح میں، ان کی ثنا میں، ان کی تعریف میں ان کے لیے حدیثیں گھڑی گئی، یا جو ادھر تھے ان کے لیے ان کی مدح و ثنا میں ادھر سے ادھر والوں نے ان کے خلاف کی حدیثیں گڑھ لی اور انہوں نے ان کے خلاف حدیثیں گڑھ لی. تو یہ مختلف اسباب ہیں کہ جن کو گنا گیا ہے محدثین نے کہ اس بنا پر اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کسی عمل کا چھوٹا عمل ہے لیکن بہت بڑا اجر بیان کیا جا رہا ہے تو شک ہو جائے گا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، کسی واعظ نے بنائی ہوگی. یا کسی چھوٹی سی بات پر بہت بڑی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی حدیث جو ہے کسی واعظ نے گھڑی ہوگی لوگوں کو اس برائی سے روکنے کے لیے. اسی طرح جو غلو ہے، ادھر کے لوگوں کے لیے غلو یا ادھر کے لوگوں کے لیے غلو، یا ادھر کے لوگوں کی مذمت یا ادھر کے لوگوں کی مذمت، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑی گئی. لیکن ان حدیث میں گھڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ جو ملاحم آخری دور کی خبریں دی جا رہی ہے، یہ جو اشراط الساعہ ہے، یہ علامات القیامہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب الملاحم ہے، کتاب الفتن ہے، ان میں کون سا سبب ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث گھڑی جائے. لہذا یہ حدیثیں جو ہے یہ تو واقعتاً اس قابل ہے کہ توجہ کی جائے، ان کو سمجھا جائے، انہیں پڑھا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کا پوری طریقے سے اطمینان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس میں حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر وہ بالکل سامنے روز و روشن کی طرح ہیں. جیسے کہ لفظ آتا ہے حدیث کے اندر کا فلق الصبح، یعنی حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز جس کا آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ ہوتے تھے کہ آپ خواب میں چیز دیکھتے تھے کہ واقعہ ہوا ہے اور وہ چند دن کے بعد وہ واقعہ جوں کا تو دنیا میں ظہور پذیر ہو جاتا تھا. اور ایسے ہو جاتا تھا کہ فلق صبح، جیسے کہ سورج طلوع، جیسا کہ صبح جو ہے طلوع ہوتی ہے، اس طریقے سے واقعہ جو ہے وہ عالم واقعہ کے اندر پیش آ جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عالم بشریت سے اوپر اٹھ کر عالم ملکیت، فرشتوں کے عالم کے ساتھ کوئی ربط قائم ہو چکا ہے کہ وہاں جو فیصلے ابھی ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے دیے گئے ہیں فرشتوں کو کہ 3 دن کے بعد یہ واقعہ ہونا ہے، فرشتوں کو تو آرڈر ہے نا، اس آرڈر تھی وہ خبر جو ہے محمد الرسول اللہ کو پہنچ گئی. تو یہ کفلت صبح میں کہہ رہا ہوں، وہی لفظ چونکہ میری زبان پر آ رہے تھے تو میں نے یہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ حضور پر وحی کا آغاز اس طور سے، ابھی اس کو وحی نہیں کہتے، یعنی یہ تمہید تھی وحی کی کہ حضور کی یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ دو کی خواب میں دیکھتے تھے وہ کفلت صبح، وہ واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو جاتا. اسی طرح جن چیزوں کی خبریں دی گئی یہ کفلت صبح ہونے نظر آ رہی ہے، میرے کو بالکل سامنے ہے کہ وہ واقعات جو ہیں ہونے والے ہیں. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا اور مجھے چونکہ تائید ملتی ہے، متفق دربید رائے بو علی بارائے بند، حالانکہ بعض علامہ اقبال کے کچھ ایسی عبارات بھی ہیں، خاص طور پر کتبات جو ہیں ان کی جو فلسفیانہ کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ اینڈ اسلام، اس میں کچھ احادیث کی بھی استخفاف انہوں نے بھی کچھ کیا ہے. ان کی طرف جو ہے ایک طرح سے ایک نفی کا انداز اختیار کیا گیا مہدی کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں. لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے شعر کے میدان میں جب وہ آ رہے ہیں تو وہ دور جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے، وہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اقبال خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ویژنری تھے. آتما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، پورے کرے ارضی کے اوپر اللہ کی حکومت، اللہ کا غلبہ، اور وہ جو کنگڈم آف ہیون آن ارتھ یہ قائم ہو. یہ عقیدہ اگرچہ عیسائیوں کا بھی ہے لیکن ان کا وہ عجیب کوئی ایک ذرا فلسافیکل اور کوئی اسپرچول قسم کی کنگڈم ان کا وہ نقطہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو صاف احادیث کے اندر ہے کہ واقعتاً وہی خلافت علی منہاج النبوہ جو حضور نے قائم کی اور 30 برس آپ کے بعد قائم رہی، دوبارہ دنیا میں آئے گی اور پوری دنیا میں آئے گی اور 40 برس قائم رہے گی. اس کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے کہا یہ ٹرموائل کا دور ہے، اس ٹرموائل میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں، بڑے بڑے فتنے آنے ہیں، ان میں بہت بڑی جنگ ہوگی ملحمۃ العظمیٰ. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا، کرم ہوگا
عرب میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو کھڑا کرے گا، میرے نزدیک وہ 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے۔ یہ گنتے آئیے نا، پہلی صدی سے مجددین شروع ہوئے نا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی رأس کل 100 عام من یجدد دہات بنہا۔ تو انہوں نے ابی داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ میری اس امت میں، یہ خاک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس امت پر جو احسانات ہوئے ہوں گے جس کی خبر دی حضور نے، پہلا یہ کہ قرآن کا متن محفوظ رہے گا، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ ہر صدی میں اللہ مجدد اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا، جو بھی آس پاس سے آ کر کوئی پردے پڑ گئے، کوئی اس کے اوپر جو ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے بدنما داغ آ گئے، ان کو دھو کر اصل دین کی شکل دکھا دے گا۔ نمبر 3 یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے، اور میری پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ کی امت پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہر عیسائی کے دل میں ہے، تو پوری امت گمراہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو اور کسی نے کہا ہو، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستغی اشتا خدا ہو کر، یہ باتیں ہیں کوئی اکی دکی کسی نے کہہ دی ہیں، لیکن امت جو ہے جمع نہیں ہو سکی ایسے کسی گمراہ کو عقیدے پر۔ تو جہاں تک یہ ایک تو منفی خبر ہے یہ کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، لیکن ایک خبر مثبت ہے کہ ایک گروہ تو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ہی۔ تو یہ جو خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے حوالے سے میرے نزدیک اب وہ عمر بن عبدالعزیز سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر حضرت امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہے، امام ابن تیمیہ ہے۔ پھر یہ کہ ہندوستان میں شفٹ ہو گیا معاملہ، تو مجدد الفقانی ہے دوسرے 1000 سال کے، کیونکہ وہ اکبر کے دین الہی کا جو 1000 سال کے بعد وہ ایک نیا فتنہ اٹھا تھا، اس کی تو کہ نفی کرنی تھی، اس لیے وہ مجدد الفقانی کہلاتے ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی ہے 12ویں صدی کے، سید احمد بریلوی ہے 13ویں صدی کے، شیخ تقی الہند مولانا محمود حسن 14ویں صدی کے۔ 15ویں صدی اب شروع ہو چکی ہے، اور 15ویں صدی کے اندر جو اب مجدد اٹھیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے، اور یہ حضرت مہدی جس کے بارے میں حدیث حضور صاف حدیثیں ہیں کہ میری نسل میں سے ایک شخص، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، وہ حدیث میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں، جب تک کہ میری نسل میں سے ایک شخص عرب کے اوپر حاکم نہیں ہو جائے گا۔ آج تک تو نہیں ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی حضرت حضور کی نسل سے تو نہیں تھے، پھر یہ کہ بنو امیہ نسل سے نہیں تھے، بنو عباس نسل سے نہیں تھے، پھر ترک نسل سے نہیں تھے، تو اس لیے یہ کہ عرب کا حاکم فاطمی کہنے کو ایک حکومت قائم ہوئی مصر میں، لیکن وہ عرب کا حاکم نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا میری نسل کا ایک فرد جس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، نام اس کا محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور وہ ایک حکومت قائم کرے گا جو خالص اسلامی ہو۔ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ تو اسلامی نہیں ہے، یہ تو ملوکیت ہے، بدترین جو ہے پولیس اسٹیٹ ہے، جبر ہے اس میں۔ پھر انہوں نے جو بھی غداری کی ہوئی ہے دین کے ساتھ کہ لا کر امریکن افواج کو جو ہے جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے اتنا بڑا بیس دے دیا ہے، شیطان کا قرم جیسے کہ آیا تھا کہ نجد سے شیطان کا قرم جو ہے وہ ابھرے گا، شیطان کا تینگ، وہ شیطان کا سینگ اس وقت جو ہے وہ امریکن بیسز کی شکل میں آتا نجد کے اندر مقیم ہے، وہاں ان کے جھنڈے لڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کے فومیں ہیں، ان کے کلیسا ہیں، ان کے سنگال ہیں، یہودی اور عیسائی آئے وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ، اور ان کے وہاں پر، اور وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو رہے تھے، جو ان کے لیے ہم سوچا کرتے تھے جب جاتے تھے عمرے وغیرہ کے لیے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی کس لیے ہو رہی ہے؟ جدے اور مکے کے درمیان وہ تو عام ہم آدمی کو بھی نظر آتے تھے، یہ سب ان کے لیے پذیر آئی تھی کہ یہ آئیں گے، اور ان کے لیے اڈے بن گئے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے لیکن یہ کہ یہ دور ختم ہوگا، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی عرب میں۔ میرے نزدیک واللہ عالم، ظاہر بات ہے کہ میں 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جس کو کہتا ہوں کہ گمان غالب وثوق جو ہے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شافات کے بعد یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ جیسے امریکہ نے ولی عہدیہ تبدیل کروائی ہے عین وقت پر، شاہ حسین کی ولی عہدی تبدیل کرائی، بھائی کے بجائے بیٹے کو بنایا، جو ان کا زیادہ توج ہے، بھائی کے بارے میں اندیشہ ہوگا کہ شاید ہمارے اشاروں سے پوری طرح حرکت نہ کریں۔ اس طرح بحرین کا جو ہے وہ خلیفہ جو تھا اس کا بھی تبدیل کرایا عین وقت پر۔ یہ جو امیر عبداللہ ہے اس کو بھی یہ امریکی پسند نہیں کرتے،
انہوں نے تو گڑبڑ کیا، اور وہ سعودی عرب کی روایات سے اس طرح واقف نہیں، وہ سمجھتے جیسے شاہ حسین کا معاملہ آسانی سے ہو گیا یا امیر بحرین کا معاملہ آسانی سے شاید ایسا طرح ہو جائے، لیکن نہیں، یہاں خانہ جنگی ہو کر رہے گی۔ عبداللہ کے پاس جو ہے وہ الحرس الوطنی کی کمانڈ ہے، جو ان کی جو بیڈوئن فورس ہے، بدوی فوج جو ہے ان کی، اس کی کمانڈ جو ہے وہ اس کے پاس، فوج علیحدہ ہے، ریگولر آرمی علیحدہ ہے، اس کی کمانڈ اور کسی کے پاس ہے، لیکن الحرس الوطنی نیشنل گارڈ جو ہے، جو خالص بیڈوئن فورس ہے، اور بدوؤں کے اندر اسلام کے اثرات اب بھی کافی گہرے ہیں۔ یہ بریدہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے درمیانی جو ہے، اس کے اندر واقعتاً یہ ہے کہ جا کر آپ دیکھیے تو ایک دفعہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، نوجوانوں کی کیفیات دیکھ کر، وہاں کے حالات دیکھ کر۔ مکہ مدینے کے حالات بہت خراب ہے نا جی، اسی طریقے سے ریاض کے اور دمام کے اور ان کے الخبر کے حالات جا کر دیکھیں گے تو بہت خراب نظر آئیں گے، جدے کے حالات بہت خراب نظر آئیں گے، لیکن یہ درمیانی علاقہ جو ہے، اس کے اندر آپ کو اب بھی جو ہے وہ اسلام کا ان کے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کاربن کا نقشہ نظر آئے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر سنا ہے پاکستانی وہاں پر بریدہ میں رکھا گیا، جو اپوائنٹ کیا گیا، اس کو نماز نہیں پڑھتا تھا مسجد میں آ کر، اس کو وہاں سے فوراً ٹرانسفر کر دیا، جو شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہم اسے یہاں برداشت کرنے کو تیار، یہ بات کیا بھی ممکن ہے کہ ویسے سروس سے نکال دیا گیا۔ وہاں تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ تو یہ اگر خانہ جنگی ہوگی تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کسی شخص کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اس کرائسس میں یہ شخص جو ہے ہمارا قوم کی آگے آ کر رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچے گا، ذمہ داری سنبھالنے کی بجائے بھاگے گا، تھک جائے گا مکے میں جا کر، مدینے کے اندر ہوگا وہ کوئی سادات کے خاندان کا فرد، اور وہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائے گا، پھر وہاں سے لوگ تلاش کریں گے، پھر ان سے بیعت ہوگی۔ تو پہلا کام یہ ہونا نیدی کا، اور نمبر دو یہ کہ پھر جو الملحمۃ العظمی آنا ہے، میں اس کا ترجمہ اب تک کرتا رہا ہوں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ کیونکہ ان احادیث میں زیادہ تر جو ہے وہ عربوں کا معاملہ جو ہے، کیونکہ اس امت کا اصل نیوکلیس تو عرب ہے، تو گویا کہ پورے عربوں کی تاریخ میں عظیم ترین ہلاکت کا جو معاملہ ہوگا وہ الملحمۃ العظمی میں ہوگا۔ اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیٹو کے لیے کمر کس رہی ہے، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، اب ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، سیکنڈ ٹیمپل کی صرف ایک دیوار ہے، اس دیوار کو جاتے وہ سر پھونکتے ہیں، کوئی گریا کرتے ہیں، اب تو کیا کرنا ہے وہاں کو بنانا ہی بنا تھا، گرانا ہے، دوم آف دی روک کو بھی گرانا ہے، قوت الصخرہ جو ہے جہاں سے کہ حضور کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا سفر معراج، آسمانی حصہ جو ہے تھا، اور وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، اپنے دکھ بنائے، اس پر جو پھر ہوگا جو بھی مسلمان نوجوانوں کے اندر ہے، دین کی حمیت ہے، لیکن کیا کریں گے، یہی حکمران پہلے ان کو ختم کریں گے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ قوت جو ہے پوری دنیا کی ان پر آئے گی، تو ان کے اوپر تو یہ مرد آنے والا ہے، اور بہت سخت آنے والا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ ان کے اندر دوبارہ ریزسٹنس پیدا ہوگی، ہمت ہوگی، وہ جنگ کریں گے، اور پھر آخری سٹیج پر جب یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا، تو جو یہودیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم، اور جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ واپس آئیں گے۔ آپ کو اگر نوٹ کرتے ہوں جو حضرات بھی، تو نیوز ویک میں اس مرتبہ جو ہے ایک بڑا مفصل مضمون آیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، چونکہ پوپ صاحب آج کل جو ہیں وہ اس سرزمین کا دورہ کر رہے ہیں، وہ جارڈن بھی گئے ہیں، وہ تمام علاقے جہاں حضرت مسیح چلتے پھرتے تھے، تو اس بڑھاپے میں ان پوپ صاحب کی آرزو تھی کہ میں انہی علاقوں میں بھی جاؤں، چلوں پھروں، دیکھوں، تو وہ یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں یہود کی رائے کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہے، اور میرے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ ہندو بھی اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو، اور بدھسٹ بھی جو ہے کسی درجے میں اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو، یہ میرے علم میں پہلے نہیں تھا، لیکن اس مضمون میں اس کے اندر اس کی بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں ان کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔ تمہارا حضرت مسیح کا طب دور ہوگا، اور پھر جو جنگ ہوگی اس کے نتیجے میں یہودیت کا بالکل خاتمہ، استیصال، اور حضرت مسیح پھر اعلان کریں گے نہ مجھے صلیب دی گئی تو صلیب توڑ دیں گے، صلیب کا تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، مجھے تو اللہ زندہ آسمان تو اٹھا کے لے کر گیا تھا، یہ تمہاری ساری عیسائیت جو صلیب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، صلیب ٹوٹے گی عیسائیت ختم ہو جائے گی، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو خباثت کی ہے عیسائیت میں کہ جو شریعت کے اندر ہمیشہ سے سور کا گوشت کھانا حرام، یہ اسرائیلی شریعت کے اندر بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھاتے، بالکل نہیں کھاتے، ان کے یہاں بھی ذبیحے کا اصول ہے، چنانچہ پہلے جو پاکستان سے ہندوستان سے مسلمان جاتے تھے، اب ان کو وہاں کوئی گوشت نہیں ملتا تھا، یا تو عیسائیوں کا گوشت ہے، وہ تو ذبیحہ نہیں ہوتا تھا، ڈٹکا ہوتا تھا،
لیکن یہ کہ وہ ذبیحے کا گوشت اور وہ یہودیوں کا کیا ہوا، یہی مشورہ دیا تھا وہ آپ کھا سکتے ہیں، کوشر بجائی سے حلال ہے، اس لیے وہ ذبح بھی کرتے ہیں اور وہ توحید کے اوپر بارہ قائم ہے، ایک خدا کے سوا کسی کو وہ نہیں مانتے، بت پرستی ان کے یہاں بالکل نہیں آ سکی۔ اور عیسائیوں پر ان کا کم سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے جو مجسمے بنائے اور بت پرستی شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے وہ سور ان کے یہاں بھی حرام ہے، قریب تک نہیں، کیونکہ تو جو وہ کوشر میل اگر آپ ہوائی جہاز میں لے گئے تو اس میں سرٹیفکیٹ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو سلور آپ کو دیا جا رہا ہے، یعنی جو وہ چمچا اور جو کانٹا اور یہ بھی پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے ان تک جو ہے آج تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی سور کے گوشت کو چھوا بھی ہو اتنے، اگر وہ پہلے سے استعمال شدہ ہو مرتن وہ چیز، اور وہ کہیں پہلے سے ہو سکتا ہے کہ سور کو کھایا ہو اسی کانٹے سے اور اسی چھری سے کاٹ کر، تو یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے آپ نہیں لگا۔ یہ ہے کیفیت یہود کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہود جب یہ ختم ہو جائے گا یقتلون الخنزیر، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا، اور جو کھڑا ہو جائے گا المسیح الدجال بن کر، اسے حضرت مسیح اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے، اور کریں گے مقام لند پر۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوائی اڈا بنے گا، اور وہ لڈا جو ہے لد، وہاں پر ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، اور وہاں سے وہ کہیں فلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح سے اسے پکڑیں گے اور قتل کریں۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے عربوں پر بہت بڑی سختی آنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب اس امت کا بیشتر اور بہتر حصہ تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پورے عالم عرب میں وہ جو یہ مغربی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں اسلام کو قائم نہیں کیا۔ تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ تو حضور کیوں حدیث کی روح سے جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ ہولوکوسٹ جو اس صدی میں ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی، اس کی جو بنائی گئی ہے ایک یادگار، کوب صاحب وہاں بھی گئے ہیں، معافیہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رومن کیتھولک چرچ نے جو زیادتیاں کی ہے اس کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے، یہودیوں کے سامنے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہے۔ حضرت یہودی خوش نہیں ہے جب تک کہ کھل کر سنبھالنے کی بجائے بھاگے گا، چھپ جائے گا مکے میں جا کر، مدینے کے اندر ہوگا وہ کوئی سادات کے خاندان کا فرد، اور وہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائے گا، پھر وہاں سے لوگ تلاش کریں گے، پھر ان کے بیعت ہوگی۔ تو پہلا کام یہ ہونا مہدی کا، اور نمبر 2 یہ کہ پھر جو الملحمۃ العظمیٰ آنا ہے۔ میں اس کا ترجمہ اب تک کرتا رہا ہوں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ چونکہ ان احادیث میں زیادہ تر جو ہے وہ عربوں کا معاملہ جو ہے، چونکہ اس امت کا اصل نیوکلیس تو عرب ہے، تو گویا کہ پورے عربوں کی تاریخ میں عظیم ترین ہلاکت کا جو معاملہ ہوگا وہ الملحمۃ العظمیٰ میں ہوگا۔ اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیٹو اس کے لیے کمر کس رہی ہے، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، اب ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا جو ہے وہ 3rd ٹیمپل بنانا ہے۔ 2nd ٹیمپل کی صرف ایک دیوار ہے، اس دیوار کو جاتے وہ سر پہنچتے ہیں، کوئی گریا کرتے، اب تو ان کا قبضہ ہے وہاں پر، انہیں بنانا ہے، گرانا ہے، 2 مندروں کو بھی گرانا ہے۔ امت الصفا جو ہے، جہاں سے کہ حضور کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا سفر معراج، آسمانی حصہ جو ہے اس کا، اور وہ مسجد اقصیٰ تو گرائیں گے اپنے بنایا، اس پر جو پھر ہوگا جو بھی مسلمان نوجوانوں کے اندر ہے، دین کی حمیت ہے، لیکن کیا کریں گے، یہی حکمران پہلے ان کو ختم کریں گے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ قوت جو ہے پوری دنیا کی ان پر آئے گی، تو ان کے اوپر تو یہ وقت آنے والا ہے اور بہت سخت آنے والا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ ان کے اندر دوبارہ ریزسٹنس پیدا ہوگی، ہمت ہوگی، وہ جنگ کریں گے، اور پھر آخری اسٹیج پر جب یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا، تو جو یہودیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم، اور جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ واپس آئیں گے۔ آپ کو اگر نوٹ کرتے ہوں جو حضرات بھی، تو نیوز ویک میں اس مرتبہ جو ہے ایک بڑا مفصل مضمون آیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، چونکہ پوپ صاحب آج کل جو ہیں وہ اس سرزمین کا دورہ کر رہے ہیں، وہ جارڈن بھی گئے ہیں، تو وہ تمام علاقے جہاں حضرت مسیح چلتے پھرتے تھے، تو اس بڑھاپے میں ان پوپ صاحب کی آرزو تھی کہ میں انہی علاقوں میں بھی جاؤں، چلوں پھروں، دیکھوں۔ تو وہ یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں یہود کی رائے کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہے، اور میرے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ ہندو بھی اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو، اور بدھسٹ بھی جو ہے کسی درجے میں اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو۔ یہ میرے علم میں پہلے نہیں تھا، لیکن اس مضمون میں اس کے اندر اس کی بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں ان کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔
تمہارا حضرت مسیح کا پھر دور ہوگا، اور پھر جو جنگ ہوگی اس کے نتیجے میں یہودیت کا بالکل خاتمہ، استیصال۔ اور حضرت مسیح پھر اعلان کریں گے نہ مجھے صلیب دی گئی تو صلیب توڑ دیں گے، صلیب کا تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، مجھے تو اللہ زندہ آسمان تو اٹھا کے لے کر گیا تھا، یہ تمہاری ساری عقائد جو صلیب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، صلیب ٹوٹے گی عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو خباثت کی ہے عیسائیت میں کہ جو شریعت کے اندر ہمیشہ سے سور کا گوشت کھانا حرام، یہ اسرائیلی شریعت کے اندر بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھاتے، بالکل نہیں کھاتے، ان کے ہاں بھی ذبیحہ کا اصول ہے۔ چنانچہ پہلے جو پاکستان سے ہندوستان سے مسلمان جاتے تھے، اب ان کو وہاں کوئی گوشت نہیں ملتا تھا، یا تو عیسائیوں کا گوشت ہے، وہ تو ذبیحہ نہیں ہوتا تھا، جٹکا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہ ذبیحہ کا گوشت اور وہ یہودیوں کا کیا ہوا، یہی مشورہ بھی تھا، وہ آپ کھا سکتے، کوشر، بجائی سے حلال ہے، اس لیے وہ ذبح بھی کرتے ہیں، اور وہ توحید کے اوپر بارہ قائم ہے، ایک خدا کے سوا کسی کو وہ نہیں مانتے، بت پرستی ان کے یہاں بالکل نہیں آ سکی ہے۔ اور عیسائیوں پر ان کا کم سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے جو مجسمے بنائے اور بت پرستی شروع کر دی، تو اس طریقے سے وہ سور ان کے یہاں بھی حرام ہے، قریب تک بھی، ان کے تو جو وہ کوشر میلز اگر آپ ہوائی جہاز میں لے گئے تو اس میں سرٹیفکیٹ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو سلور آپ کو دیا جا رہا ہے، یعنی جو وہ چمچہ اور جو کانٹا اور یہ بھی پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے آج تک، جو ہے آج تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی سور کے گوشت کو چھوا بھی ہو، اتنے اگر وہ پہلے سے استعمال شدہ ہو مرتن وہ چیز، اور وہ کہیں پہلے سے ہو سکتا ہے کہ سور کو کھایا ہو اسی کانٹے سے اور اسی چھری سے کاٹ کر، تو یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کسی میں رات ملے گا۔ یہ ہے کیفیت یہود کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہود جب یہ ختم ہو جائے گا، یقتلون الخنزیر، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا، اور جو کھڑا ہو جائے گا المسیح الدجال بن کر، اسے حضرت مسیح، اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے، اور کریں گے مقام لد پر۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوائی اڈا بنے گا، اور وہ لڈا جو ہے لد، وہاں پر ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، اور وہاں سے وہ کہیں فلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جو اسے پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے عربوں پر بہت بڑی سختی آنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب اس امت کا بیشتر اور بہتر حصہ تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پورے عالم عرب میں وہ جو یہ مغربی استعمار کے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں اسلام کو قائم نہیں کیا۔ تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ تو حضور کی اس حدیث کے روح سے جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ ہولوکوسٹ جو اٹلی میں ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی، اس کی جو بنائی گئی ہے ایک یادگار، کوپ صاحب وہاں بھی گئے ہیں، معافیہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رومن کیتھولک چرچ نے جو زیادتیاں کی ہے اس کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے، یہودیوں کے سامنے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہے۔ اگرچہ یہودی خوش نہیں ہے جب تک کہ کھل کر وہ اس وقت کے پوپ کو ڈیناؤنس نہ کرے، کنڈم نہ کرے، کہ جو بھی ہولوکوسٹ کے وقت پوپ تھا اور اس نے کچھ نہیں کہا، تو یہ کہتے ہیں جب تک اسے ڈیناؤنس نہیں کرتے ہم نہیں مانتے کہ اس نے کوئی معافی مانگی ہے۔ لیکن گیا ہے وہاں جا کر حاضری دی ہے۔ اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ واقعات ہیں کہ جو آنے والے ہیں اس ہولوکوسٹ کا ایک عکس، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یہ عالم عرب کے مسلمانوں پر آنا ہے۔ لیکن اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس مسئلے میں جو ایک اہم رول ہے، جو اس سے پہلے بہت مرتبہ میں بیان کر چکا، حضرت مہدی کے لیے بھی جب وہ عرب کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مدد کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، حضرت مسیح کی مدد کے لیے خراسان سے فوجیں چلیں گی۔ تو یہ جو خبر ہے انٹرم پیریڈ کی، یہ ہے اہم کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ پاکستان اس لیے بنا، 400 سال کی مسائی جو ہے تجدیدی، وہ گویا کہ اس کے کندھے پر ہے، اس کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی اور شیخ الہند، ان سب کی جو بھی ہے، اور پھر جو عظیم شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئی 14ویں صدی کے دوران، وہ چاہے علامہ اقبال ہے، اور چاہے مولانا مودودی تھے، اور چاہے مولانا الیاس صاحب تھے، ان کے پیرلل، ان کی ہم وزن کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ سارا کام ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے ایک ابھی ہینگنگ ان دی بیلنس ہے۔ 52 برس تو ہم نے گزار دیے، یا اسلام قائم نہیں ہوا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کتنی مہلت ہے، لیکن دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم فوراً براہ راست توبہ کے جوش اختیار کر لیں، اور یا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شدید عذاب کا کوڑا ہم پر بھی پڑے۔
اس لیے کہ مجرم نمبر 2 پوری امت مسلمہ میں میرے نزدیک ہم مسلمانان پاکستان، نمبر 1 عرب ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن موجود ہے اور انہیں فضیلت دی گئی تھی، تو جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے لیے یقیناً۔ لیکن یہ کہ نمبر 2 مجرم ہم ہیں جنہوں نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسان جو ہے قتل ہوئے اسلام کے نام کے اوپر ملک بنانے میں، ہزارہا عورتوں کی نسبتیں لوٹی ہے اسلام کے نام پر ملک بنانے میں، اور اسلام نے نافذ نہیں کی۔ اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا فخ پڑے اور پھر شاید ہوش میں ہو جائے، اللہ جانے۔ لیکن 3 کام کرنے ہیں اگر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور یہ جو عذاب کے کوڑے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں سمجھیے۔ اس وقت صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کی 100 سپریم پاور کا اس وقت پریزیڈنٹ کس طریقے سے بھیگی بلی بنا ہوا دورہ کر رہا ہے بھارت کا۔ اگر آپ نے ٹی وی پر منظر دیکھا ہو اس کا، جو کہ وہ وہاں کی تقریر اس نے کی ہے اس کی لوک سبھا میں، پھر وہ ناچ رہا ہے وہ راجستھانی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس کا حال جو ہے جس طرح جو ہے واجپائی عدم تنم پر گیا، نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہم نہیں کریں گے، سر جی سیٹی میٹی پر نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، یہ ہر شے کے اندر ان کی نفی کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ مٹھا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، کس قدر اہمیت حاصل کر چکا ہے بھارت، کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے بھارت، ٹیکنالوجیکلی بھی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں کمپیوٹر ٹاپ کے اوپر ہے، کمپیوٹر انڈسٹری، اور اس میں شاید نمبر 2 پر بھارت آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر برس سکتا ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ظاہر بات ہے ہمارے تو بڑے بڑے لوگ صاف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی روایتی ہتھیار ہیں وہ اس کی دوڑ میں ہم بھارت کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنے کی بات، یہ باتیں پہلے نہیں کہی جاتی تھی، اب تو کھل کر کہی جا رہی ہیں، کہاں کہی جا رہی ہے، وہ ہم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ 28% انہوں نے اچانک جو ہے اپنے بجٹ میں اضافہ کر دیا، ہم تو بجٹ میں کمی کرنے پر مجبور ہیں، ہمارے بجٹ میں تو کمی ہوئی ہے ڈیفنس کے حصے پہ، وہاں وہ 28% اضافہ کر دیا، اندازہ تک ہی ہمارے ٹریبل بجٹ تو مزے آئے ان کا ڈیفنس کا بجٹ۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں اگر توفیق دے دے تو 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، سود کی دونوں صورتوں کا استحصال ہو، نقد کا سود، زمین کا سود، مزارعت کا سود اور نقد کا سود، جس کو آپ کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں یا بینک انٹرسٹ کہتے ہیں، ان دونوں کا استحصال ہے۔ نمبر 2، شریعت کی تنفیذ، قرارداد مقاصد کی واقعتاً امپلیمنٹیشن۔ نمبر 3، افغانستان سے اتحاد، اور یہ کہ اسامہ کے بارے میں اچھا ویسا بیان اچھا آیا ہے، میں جو بھی کسی کی تائید جو ہے تحسین کا حقدار ہو، تو آپ عبدالستار صاحب کا وزیر خارجہ کا بیان کہ ہم کچھ نہیں جانتے، امریکہ جانے اور طالبان جانے، اسامہ کے ضمن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ بہرحال اب میں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ پرویز مشرف صاحب یہ تقریر رات ہوئی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی انہوں نے جمہوریت کا ایک سلسلہ نقشہ پیش کیا ہے، اور جو جا کر کہیں اگلے سال جون کے اندر وصف میں جا کر اس کی پہلی سیڑھی قائم ہوگی، تو بہرحال یہ ایک طرح سے گویا کہ چاہے وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ بیسک ڈیموکریسیز کا ہی اصولی اعتبار سے وہ نقشہ ہے جو کبھی یہ فوج ہمیشہ یہی کرتی ہے جب آتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے دشمنی اور سیاسی جماعت کو کنڈم کر کے تو پھر وہ اکثر نو کو جمہوریت کا پودا زمین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ چاروں ناچار پہرے درویش برجادے درویش، اب کیا کیا جائے، ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، فوج ہے، بڑی طاقت ہے، اب جو بھی وہ دے رہے ہیں جتنا بھی دے دیں، یہ بھی ان کی گویا کہ کسی عنایت ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کے اندر کوئی تحریک چلانے کا تو بلبوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ دونوں جو عوامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں، بالکل ان کے کال کے اوپر میں نہیں سمجھتا کو میدان میں آئے گا، اور دینی جماعتیں جو یہ طے کر چکی ہے کہ کسی سیاسی خالص سیاسی ایجیٹیشن میں دوسری جماعتوں کے وہ ظلیمہ نہیں بنے گی، تو اندازہ یہی ہے کہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ البتہ جو میں نے نقشہ پیش کیا ہے میرے نزدیک اس میں 2 چیزیں غلط ہے، بلکہ 3 کہنا چاہیے۔ وہ کہ عمر کم کرنا حقیقت میں بہت ہی خوفناک بات ہے۔ نوجوانی کی عمر جو ہے بہت وولیٹائل مزاج ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، میرے نزدیک تو اسے 21 سے 25 کی طرف جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ 18 کیا جائے، اور اس میں یہ کوئی ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، وہ آ کر جو ہے کسی وقت نوجوانوں کو ایک جوش اور جذبے کے اندر جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں، تو یہ چیز در حقیقت صحیح نہیں ہے۔
21 تھا تو 21 سے 25 کرتے بجائے 18 کے۔ اس طرح جماعتی غیر جماعتی انتخابات میں نزدیک غلط ہے، اس لیے کہ چاہے آپ بیسک ڈیموکریسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں سے بیسک پولیٹیکل کلچر بھی شروع ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بغیر سیاسی جماعتوں کے نہیں ہوتا، تو آپ کو چاہیے کہ یہیں سے اس کے لیے بنیادیں جو ہے، باقی ساری ریسٹرکشنز ہے کہ جو پولیٹیشین بے ایمان ثابت ہوئے ہیں، آپ کا جو کتاب کا عمل ہے ان کو آپ فیلڈ آؤٹ کرتے جائیے، LBW ہوتے چلے جائیں گے، تو لیکن یہ کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس کی بھی جڑ اس معاشرے کے اندر پڑنی چاہیے۔ تیسرے مجھے یہ محسوس کر کے جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوبائیت پرستی کی جو لعنت ہمارے ملک میں ہے اس کو انہوں نے اس طرح تسلیم کر لیا ہے کہ گویا کہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ حالانکہ میرے نزدیک اس ملک کی خیریت اول میں ہے کہ سب سے بڑی خیریت تو اس کی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اسلام کے بعد نمبر 2 اس کی خیریت اگر ہے تو اس میں ہے کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہو اور یونٹس جو ہے چھوٹے بنائے جائیں۔ پنجاب کے صوبے جو ہے 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، سندھ کے 2 3 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں تاکہ برابر برابر کیسے ہوں 1 کروڑ کی آبادی کا، تاکہ سینٹ کے اندر بھی پھر ہم وزن جو ہے ایک طرح کی نمائندگی ہو۔ لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائیت پر مبنی تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان کا خوف جو ہے وہ اس ملٹری جنتا جو ہے اس کے ذہن کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے آخری میں بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں یہ چاہیے سب سے پہلے، اگر اثر نو کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹ بنا رہے ہیں تو سینسس کے کام کو تو مکمل کریں۔ پہلا کام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ مردم شماری، وہ ایک دفعہ وہ بھی چونکہ ایکسرسائز تھے، وہ سارا کا سارا رد کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ فوج کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہاں کہیں صحیح مردم شماری ہو اور ہر شخص کا مذہب کی ساتھ ہی اندراج ہو اور اس کا مسلک بھی، اس لیے کہ اسلام یہاں آئے گا تو پھر یہ کہ جو پرسنل لا ہے اس میں مسالک کو آزادی دینی ہوگی، تو معلوم ہو کہ کون حنفی ہے، کون سلفی ہے، کون جعفری ہے، معلوم ہو، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے پرسنل لا کے اوپر عمل کرنے کی پوری اجازت ہو، ان کی عبادت گاہیں جو ہے انہیں تحفظ حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ ایک فرقہ جو حملہ کرے اور دوسرے فرقے کی وہ عبادت گاہ پر بتی پر قبضہ کر لے، تو یہ بہرحال اس وقت ہے صورتحال۔ لہذا ہر شخص کے مذہب کا بھی عیسائی ہے تو لکھے میں عیسائی ہوں، کیتھولک ہوں، پروٹسٹنٹ تو لکھے، اگر مسلمان ہے تو مسلمان لکھے کہ میں جعفری ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا سلفی ہوں، جو بھی ہو لکھے۔ تو یہ کام جو ہے میرے نزدیک کرنے ضروری ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرسوں اب ہمارے نوید خلافت کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 1 میں صبح 10 بجے، جو وقت میں نے طے کیا ہوا اپنے درس قرآن کا، اس دفعہ گویا کہ اسی کے بدل میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا میں، اور آپ تب حضرات سے میری استدعا ہے وہاں پہنچے، جمع ہو، تاکہ بلکہ میں نے اشتہار اخبار میں آ جائے گا، ہم نے کوئی ہینڈ بل شائع نہیں کیا ہے، آج آپ سے اطلاع میں دے رہا ہوں، وہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہ پرسوں ہے 10 بجے الحمرا کا ہال نمبر 1 ہے، لیکن کل جنگ میں اور رائے وقت میں اشتہار آ جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔